बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं लतीफ़ खान सदई, आप LKY न्यूज़ पर मुझे देख रहे हैं। इलेक्शन 2024 8 फरवरी वाले बेहतरीन अंदाज में हुए, कैसे हुए, इसके बारे में हमारी मुलाकातें हो रही हैं मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से। इस वक्त भी हम मौजूद हैं नौमुंतखब मेंबर सूबाई असम्बली एहतशाम खान एडवोकेट के हुजरे में। हमारे साथ आज इस नशिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, लीजेंडरी रहनुमा, जिनकी एक ख़ास पहचान है मर्दान में, पसंद करती है आवाम उनको दिलो जान से, जी सज्जाद अनवर, उर्फ आम में लाला जी के नाम से याद किए जाते हैं, हमारे साथ तशरीफ फरमा है। लाला जी से इलेक्शन और विनिंग कैंडिडेट आने वाले दिन में और गुज़िश्ता जो अय्याम गुजरे हैं उन तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी LKY न्यूज़ का, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और हमारे ख्यालात लोगों तक पहुँचाने के लिए स्क्रीन के ज़रिए मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू लाला जी। मेरी तरफ से सबसे पहले आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम टाइगर्स को बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। मैं भी पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, खुसूसन अपने हल्के के अवाम को, PK 61 के, जो कि हमने बड़ी मुश्किल से ऐसे शख्सियात से जीता है। अवाम ने अपनी जीत खुद यकीनी बनाई है। मैं PK 61 के अवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह हम उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप व्यूवर्स को बताते चलो, हल्का PK 61 पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से इलेक्शन जीती। यहाँ पर 2013 और 2018 में मुस्लिम लीग नून के जमशेद मोमन जो है वो यहाँ से जीतते रहे। यहाँ के वर्कर इसलिए भी ज़्यादा जो है वो खुश हैं कि ये इत्तेफाक पहली दफ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, ये इत्तेफाक भी है और हमारा मुकाबला जो है ना वो ऐसे सरमाएदार और ऐसे मजहबी लोगों के साथ था जिनका काफ़ी असर रसूख है इस हल्के पे बहुत अरसे से। जब से हम सियासत में आए हैं, एक तो मौलाना कासिम साहब की जो शख्सियत है, उनकी जो ख़ानदानी पस मंज़र है, उसकी वजह से भी हमें बड़ी मुश्किलात की। और उसके बाद जमशेद मोमन जो कि एक बहुत खिदमत की उन्होंने लोगों की और बड़ा अच्छा इंडिया भी था, लेकिन वो जो है इंडियाई अक्सरियत में इधर और उनकी हमारी हल्का हारने की वजह से हमारे कारकुन ज़्यादातर जो है डिस्पर्स हुए और वो मुतासिर हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी वर्कर हैं वो जमशेद मोमन की तरह वो अपने हल्के के MPA बन गए हैं। मैं उनको ये यकीन दहानी दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आप अवाम और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ही इस हल्के के MPA। साहब, यहाँ पर ये बात क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब जो एक मोतबर शख्सियत है और शिकस्त देना तो उनको इंतखाबात में ये किसी के तस्वुर में भी नहीं था। और फिर जमशेद खान मोहम्मद जो है वो एक, जैसे कि आपने कहा, खिदमत वाले हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक था। लेकिन ये PDM की जो हुकूमत गुजरी, मेरा ख्याल ये जो इलेक्शन और इतना टर्न आउट हुआ ये PDM की वजह से। जी सबसे पहले तो इसका क्रेडिट जाता है हमारे चेयरमैन कैदी नंबर 804 को कि उन्होंने इस कौम को शऊर दिया है। और जो कौम तकसीम थी मसालिक की वजह से, मज़हब की वजह से, कौम परस्ती की वजह से, अवाम ने शऊर ले लिया और उसी शऊर के तहत आज फैसला दिया है कि पाकिस्तान के जो हकीकी रहनुमा और लीडर हैं वो इमरान खान है। इसलिए लोगों ने इमरान खान का साथ दिया है और सबको जो है ना उसको इग्नोर किया है और इमरान खान पर इत्मीनान किया है। इंशाल्लाह हम अवाम के इस इत्मीनान को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। 2 साल जो आपके गुजरे हैं, कुछ PDM के और फिर नेगरा सेटअप के, वो अय्याम आपके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के कैसे गुजरे? ये एक इनकलाबी तहरीक बन चुकी है 9 मई के बाद। जब 9 मई को ड्रामा रचाया गया तो उसके बाद हमारे वर्कर पे ज़मीन तंग कर दी गई। हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन पे बोगस पर्चे करा दिए गए, उनको अपने इलाकों से बदल किया गया। इसी असना हमारे साथ आम आवाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम आवाम की पार्टी है। इसमें रेडी वाला, चिंची वाला, दुकानदार छोटे, ये सारे रेडीबान, ये उनकी पार्टी है। तो उनको जो खौफ उन पे तारी हुआ था और वो जो अरसा गुजरा है, खुसूसन हमारे कारकुनान शहीद भी हुए, इसमें जेलें भी काटी हैं, उनको अपने घर बार भी छोड़ना पड़े थे। तो अवाम जिसको एतमाद में अपनी देती है तो वही हमारे हकीकी तर्जुमान भी होते हैं और इसी रियासत के मालिक होते हैं, क्योंकि ये रियासत अवाम की मिल्कियत है, किसी ख़ास महकमे या किसी ख़ास शख्सियात की नहीं। तो अवाम ने अपना फैसला दे दिया है
اور انشاءاللہ یہ فیصلہ اگلے آنے والے دنوں میں پاکستان کی مستقبل کے لیے اچھا ثابت ہوگا، کیونکہ پاکستان کے عوام نے عمران خان پر اعتماد کیا ہے اور تقریباً 22 ملین ووٹ لیے ہیں، جس کو ابھی چوری کرنے کے جو ہے انتظامات ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ دھوکہ ہے، ان کے ساتھ جو ہے ظلم ہے، بڑا جبر ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس بارے میں یورپی یونین، برطانیہ کا، امریکہ کا سب کا رد عمل آیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے انجینئرڈ ہے، کسی ایک کرپٹ شخص کو لانے کے لیے پاکستان کے نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے اور عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں ریاست کے واقداروں کو کہ خدا را اب اس ریاست پر رحم کریں، ان کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، اور عمران خان کا حق بنتا ہے، جس طرح محمود خان چکزئی نے بھی کہا ہے، جماعت اسلامی نے، سب سیاسی پارٹیوں نے، کہ یہ ان کا حق ہے اور یہ جو اقتدار ہے مرکز میں یہ عمران خان کے حوالے کیا جائے اور ان کے ساتھ مزید اس قوم کے ساتھ یہ کھلواڑ بند کی جائے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ نے ایک بات کہی تھی، جب بھی کبھی کوئی بات انسان تکبرانہ لہجے میں کرے تو اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، خواہ وہ کوئی عالم کرے یا ایک عام امی شخص کرے، جو بھی ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم زمین گرم کر دیں گے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ان الفاظ کو موجودہ الیکشن کے ساتھ آپ کیسے اس کا موازنہ کریں گے؟ مولانا صاحب نے تو زمین گرم کرنی تھی ان لوگوں کے لیے جو نہتے تھے، جو پرامن تھے، جو باشعور تھے، اور انہوں نے جو کرنا تھا، جو بدماشی کرنی تھی، وہ تو اب تک کر چکے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں تھوڑا بہت، لیکن ان کا یہ غرور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد پاکستانی عوام نے، خصوصاً ہمارے حلقے کے عوام نے مسترد کر دیا ہے، اور ایک پرامن پاکستان اور اسلامی فلاحی ریاست کے لیے عمران خان کا ساتھ دیا ہے۔ تو انہوں نے ایسی کمپین کی ہے 2 سال میں کہ ہمیں کمپین کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کمپین تو انہوں نے خود ہی کی تھی، کیونکہ جس قوم کی وجہ سے وہ 6 بار حکومت میں رہے ہیں، اسی قوم پر وہ ظلم ڈال رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس کا نتیجہ رکھ دیا ہے۔ موجودہ سیٹ اپ میں موجودہ الیکشن ہوئے، الیکشن میں جس سے آپ نے بتایا کہ 20 ملین سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پہلے کی طرح بڑی جماعت بن کر نکلی ہے، دھاندلی کا طریقہ کار تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے۔ ہاں، پہلے یہ دھاندلی کرتے تھے پولیس اسٹیشن پہ، پورے بوتھ پر، بکسے پر، تو ابھی اس میں پلاننگ کی تھی، جو شاطر دشمن ہے اس ملک کا، وہ پلاننگ کرتا ہے اس قوم کے خلاف، وہ دھوکے میں رکھتا ہے اپنے قوم کو، تو ان کی پلاننگ اس بار الیکشن کمیشن میں ہی تھی اور آروز میں ہی تھی، فارم 47 میں تھی۔ تو اگر عوام کے مینڈیٹ کو اس طرح چوری کیا جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک اب ایسے ترقی کرے گا۔ اس ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے ان کے اعتماد کو اور ان کے فیصلوں کو مانا جائے۔ مردان میں آپ نے کلین سویپ کیا ہے، اور خاص طور پر اس ٹائم احتشام خان ایڈوکیٹ کی طرف آ جائیں گے، ان کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ مجاہد خان صاحب آپ کو ملے ہیں، علی محمد خان صاحب یہاں سے چلے گئے ہیں، تو آگے دوسری طرف علاقے پہ چلے گئے ہیں، وہ اپنے حلقے سے آؤٹ ہو گئے ہیں، مجاہد خان اپنے حلقے سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ یہ جو پورا سسٹم ہوا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو پہلے تو مردان کے عوام کا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کیا ہے، اور انشاءاللہ کوئی کہیں نہیں گیا ہے، سارے اکٹھے ایک ٹیم کی طرح مردان کے عوام کی خدمت کریں گے، صوبے کے عوام کی خدمت کریں گے۔ ہمیں اپنے جتنے رہنمائے ہمارے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں سب کا اعتماد ہے، اور انشاءاللہ وہ اپنی پارٹی کے ورکرز کی اعتماد کو بحال ہی رکھیں گے۔ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں، انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں سارے بھائیوں سے کہ وہ اس کا تدارک کریں گے، اور آئندہ جو بھی کام کریں گے وہ تنظیم کی ذریعے کریں گے، تنظیم کو اہمیت دیں گے۔ جو حکمت عملی بنانی ہوگی وہ تنظیم ہی بنا کر دے گی اور اس پر ہی چلیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ بھی عمران خان کے ساتھ غداری ہوگی کہ انہوں نے عوام پہ اعتماد کیا، تو اب عوام کی باری ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ اس کے لیے ہمیں ایک ٹیم کی صورت چلنا پڑے گا، اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ مردان نے جیسا اعتماد کیا ہے ہمارے پارلیمنٹیرین پہ، سب انشاءاللہ اس کی خدمت بھی کریں گے، اور ایک ایسا سیٹ اپ بنائیں گے مردان میں کہ جو باقی پارٹیاں ہیں ان کو لوگ بھول جائیں گے اور 1 پارٹی سسٹم ادھر رائج ہوگا انشاءاللہ۔ لالا جی، میرے سوال سے پہلے ہی آپ نے ورکر کی طرف پھر متوجہ کر دیا، اور ورکر کی آپ نے ہمیشہ نمائندگی کی ہے، آپ نے ہمیشہ ان کے لیے آواز بھی بلند کی ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ سے، مردان کے ورکر یقیناً آپ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ آپ نے ایک آواز اٹھائی نظریاتی ورکر اتحاد کی، آپ اس کے سربراہ بھی تھے یہاں مردان میں۔ بہت سے ورکر جو ہے ان کو
جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے طویل جدوجہد کی، قربانیاں دی، لیکن ان کو ہمیشہ فراموش کیا گیا اور ان کو آگے نہیں لایا گیا، ان کو گلے نہیں لگایا گیا، بلکہ ان کی قربانیوں کو جو ہے نا فراموش کر کے سائڈ لائن کر دیا گیا۔ الحمدللہ میں تو نظریاتی ورکر اتحاد نوردان کے جتنے بھی کارکن ہیں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہر مرحلے پہ پارٹی کو سپورٹ کیا ہے۔ خصوصاً 9 مئی کے بعد الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ نظریاتی ورکر اتحاد کے جتنے بھی ساتھی ہیں کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے ہی رہیں گے۔ ہماری جو اگلی حکمت عملی ہوگی انشاءاللہ وہ اس طرح کی ہوگی کہ ہماری جتنی تنظیمیں ہیں ان کو فعال کیا جائے گا، ان کو اہمیت دی جائے گی، ان کو عزت دی جائے گی، تاکہ اگر کسی علاقے کی تنظیم کی کارکن کی اور تنظیم کی عزت ہوگی اور اس کے پاس اختیار ہوگا تو اس کے عوام کے پاس بھی اختیار ہوگا اور وہ بھی انشاءاللہ ان سے خوش ہوں گے۔